امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت بسند صحیح مستدرک حاکم میں موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک عرصے تک 23 سالہ زندگی تقریباً نبی علیہ السلام نے 23 سالہ زندگی برابر دعوت کا کام کرتے رہے، اسلام پھیلاتے رہے، شریعت کی دعوت دیتے رہے. کفار مکہ نے، دشمنوں نے بہت تنگ کیا، پریشان کیا، یہاں تک کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ وعدہ پورا ہوا. مکہ فتح ہونے کے بعد پورا علاقہ عرب کا پورے علاقے میں اسلام پھیل گیا، اور اب اسلام عرب سے باہر بھی پھیلنا شروع ہو گیا. فتح مکہ کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر، جو آپ کی زندگی کے آخری اوقات تھے، اس کے بعد 3-4 مہینہ آپ مشکل سے زندہ رہے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ایک بڑا زبردست خطبہ دیا تھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا. اور یہ یاد رکھیے گا، نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر کوئی 1-2 خطبہ نہیں، بہت سارے خطبات دیے تھے، مختصر، مطول، لوگوں کو حج کی تعلیمات دینا، توحید کی بہت ساری باتیں تھیں. تو جو خطبہ دیا تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ایک خطبہ یہ بھی تھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے تمام حجاج کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم، اے لوگو، ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم ولکن رضی ان یطاع فیما سوى ذلک مما تحاقرون من اعمالکم فاحذروا انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت نبیہ، او کما قال علیہ السلام. آپ نے فرمایا تھا، اے لوگوں، آج مکہ فتح ہو جانے کے بعد، اسلام کے غالب آ جانے کے بعد، ان الشیطان قد یئس، شیطان آج اس بات سے مایوس ہو گیا. یہ کتنا پیارا پیغام ہے اللہ کے رسول کا جو امت کو دیا ہے. ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم، شیطان آج کلی طور پر مایوس ہو گیا. بڑی امیدیں لگا رکھا تھا کہ عربوں کو ہم گمراہ کریں گے، یہ کریں گے، بہت ہی امیدیں لگا رکھا تھا. اور ایک عرصے سے حق مٹا کر کے، دین مٹا کر کے، بت پرستی، باپ دادا کے رسم و رواج، طرح طرح کے گمراہیاں ایجاد کر کے ان کی پابندی کرتے تھے. لیکن آج شیطان اس بات سے مایوس و نا امید ہو گیا. اسے یقین ہو گیا کہ اب اس سرزمین عرب پر میری عبادت نہیں ہو سکتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو توحید اور جو ایمان کی تعلیم دی ہے، ایسی تربیت کی ہے، ایسے کتاب و سنت کا علم دیا ہے کہ اب ہمارے بہکاوے میں آ کر کے کوئی عرب بت کی پوجا نہیں کرے گا، ہماری عبادت نہیں کر سکتا. شیطان آج مایوس ہو گیا، اور اس بات کا یقین اسے ہو گیا کہ اب کوئی اپنی عبادت نہیں کروا سکتا. تمہارے پاس اتنا علم آ گیا،
اس طرح سے دین تم نے سمجھ لیا کہ شیطان اب تم سے شرک کرا کر کے اپنی عبادت نہیں کروا سکتا، نہ قبر کی پوجا کروا سکتا ہے، نہ قبر کی عبادت کروا سکتا ہے، نہ مورتی کی کروا سکتا ہے، نہ کسی مجسمے کی کروا سکتا ہے، اور نہ تو عیسیٰ اور عزیر کی کروا سکتا ہے۔ کسی کی عبادت اب نہیں کروا سکتا۔ شیطان غیر اللہ کی عبادت کرواتا ہے، اپنا نام نہیں دیتا، لیکن عبادت اپنی کرواتا ہے تو غیروں کے واسطے سے کرواتا ہے۔ دوستو، آپ سمجھے پہلے، اس کے بعد اللہ سبحانہ فرماتا ولیکن راضیہ، لیکن ایک بات پر ابھی بھی خوش ہے وہ، ایک بات پر ابھی بڑا خوش ہے وہ۔ واقعی شیطان اس میں کامیاب ہو گیا دوستو۔ ولیکن راضیہ، لیکن شیطان اس بات پر ابھی بھی خوش ہے، ابھی بھی خوش ہے کہ شرک نہیں کروائیں گے، لیکن گمراہ تم کو کروا دے گا، بے دین بنا دے گا۔ ولیکن راضیہ، لیکن شیطان اس بات پر خوش ہے ان یطاع فیما سوا ذلک، کہ غیر اللہ کی عبادت اور شرک کے علاوہ دوسری چیزوں میں تم اس کی اطاعت کرو گے۔ اللہ اکبر، سمجھے پہلے؟ ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے، نا امید ہو چکا ہے کہ اب دوبارہ اپنی عبادت وہ تم سے نہیں کروا سکتا اس سرزمین میں، مایوس ہو گئے، لیکن ابھی بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کی امید لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ غیر اللہ کی عبادت کروانے سے، اپنی عبادت اور شرک اکبر کروانے سے تو تم سے مایوس ہو چکا ہے، لیکن شرک کے علاوہ، اپنی عبادت کے علاوہ اور بہت ساری باتوں میں تم سے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کروائے گا وہ۔ فرمایا ولیکن رضی ان یطاع، لیکن اس بات پر ابھی بھی خوش ہے، مطمئن ہے، راضی ہے کہ عبادت تو نہیں، لیکن عبادت کے علاوہ بہت ساری چیزوں میں اس کی اطاعت کرو گے۔ دو چیزیں ہیں دوستو، عبادت اور اطاعت۔ شیطان عبادت غیر اللہ کی اپنی عبادت کروانے سے تو مایوس ہوا، آپ نے فرمایا کہ اب تم سے اپنی عبادت نہیں کروا سکتا، مایوس ہو چکا ہے، شرک اکبر میں تمہیں مبتلا نہیں کر سکتا، لیکن اپنی اطاعت کروائے گا۔ ابھی عبادت سے مایوس ہے، لیکن اطاعت کی امید لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے، اطاعت کروائے گا۔ اور اطاعت کس میں کروائے گا؟ فیما سوا ذالک، اپنی عبادت کے علاوہ دوسری چیزوں میں شیطان اپنی اطاعت کروائے گا۔ اور کیسے؟ مما تحاقرون من اعمالکم، اللہ اکبر۔ دوستو سمجھو شیطان کی چال، پھر ذرا ذہن نشیں کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان اپنی عبادت کروانے سے مایوس ہو گیا ہے، یقین کر لیا ہے کہ اب ہماری عبادت عرب کے لوگ نہیں کر سکتے، لیکن اطاعت کے لیے اطاعت کروانے پر راضی، یعنی ابھی اس کو یہ 100% یقین ہے کہ عبادت تو ہماری نہیں کر رہے گے، لیکن ہماری اطاعت ان سے کریں گے۔ عبادت تو نہیں کروا سکیں گے، لیکن اپنی اطاعت ہم کروا سکیں گے، اور اس پر بھی خوش ہے۔ اور اطاعت بھی کس میں کروائے گا؟ مما تحاقرون من اعمالکم، کہ بہت سارے گناہ، بہت ساری برائیاں
شیطان تمہارے دلوں میں ان کی خطرناکی ختم کر دے گا، ان کی اہمیت اور ان برائیوں کی پر جو اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی ہے، تمہارے دل و دماغ سے وہ چیزیں نکال دے گا۔ مما تحاقرون من اعمالکم، شیطان اس بات پر خوش ہے کہ عبادت کے علاوہ وہ بہت سارے برے اعمال جن کو تم معمولی سمجھتے ہو، وہی معمولی گناہ جس کو تم لوگ سمجھتے ہو، وہی برے برے اعمال تم سے کروائے گا۔ اس پر اس کو یقین ہے اور اس پر وہ خوش ہے۔